السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. رواه احمد والترمذی والدارمی. میرے عزیز ساتھیو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے زندگی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. سارا کھیل دنیا کی نعمتوں کا اسی وقت کھیلنے والا کھیلتا ہے جب تک اس کی زندگی اس کا ساتھ دے. جہاں زندگی روٹ گئی سارا کھیل ختم. اب ایک وہ شخص ہے من طال عمر، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جس کی عمر جو ہے لمبی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، لمبی عمر اس کو مل رہی. تو لمبی عمر ملنے سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو مواقع مل رہے ہیں اللہ کی بندگی کرنے کے. تو لمبی عمر بری چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر سے پناہ مانگی ہے وہ افضل العمر ہے. ایک انسان کی عمر اتنی طویل ہو جائے کہ اس کے بعد پھر اپاہج ہو جائے، نہ اس کو اپنے پیشاب پر کوئی قدرت حاصل ہے، بستر سے اٹھنے پر قادر نہیں ہے، بس گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو زندگی کی سانسیں لے رہا ہے اور کسی قابل نہیں. حواس مختل ہو چکے ہیں، حافظہ ہو چکا ہے. بعض بیماریاں ہوتی ہیں آپ اولڈ ایج، الزائمر جسے کہتے ہیں، وہ بیماری ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر مسجد سے جب نکلا وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہا. حالانکہ ساری زندگی اس نے اس گھر میں گزاری ہے. 5 وقت وہ گھر سے مسجد بھی آیا ہے، مسجد سے گھر بھی گیا ہے، اپنے کام پر بھی گیا ہے، کام سے بھی آیا ہے، یہاں سے گاؤں بھی گیا ہے اور گاؤں سے واپس آیا ہے، عمرہ بھی کر کے آ گیا اور سیدھے گاؤں پہنچ گیا، کبھی اپنے گھر پہنچ گیا، کبھی بھٹکا نہیں. لیکن اب یہ عالم ہے کہ وہ مسجد سے نکلا تو اب وہ بجائے گھر اگر مشرق کی طرف ہے تو مغرب سے جا رہا ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ اپنے گھر جا رہا ہے. مغرب بھول گیا، بھٹک رہا ہے، اب نہیں بول سکتا اپنے گھر. اب ظاہر ہے مشرق کی طرف اس کا گھر ہے اور جا رہا ہے مغرب کو، تو جو مغرب کی طرف مسافت طے کرے گا وہ اپنے گھر کی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک بیماری ہے، ظاہر بیماری بھی آتی ہے، ضعیفی کی بیماری ہے. ایک وقت ایسا حواس مختل ہے، آگا جواب دے چکے ہیں، بول و براز پر اسے کوئی قابو نہیں ہے، بس جسم و روح کا رشتہ قائم ہے اور بستر کو. یہ اس کے لیے بھی مصیبت ہے اور جو اس کے عیادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بوجھ بنا ہوا ہے. یہ عرض لوگ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں اللہ کے رسول کے فرمارے من طال عمر، لمبی عمر پائی جس میں، لیکن وہ حسن عمل. شرط کیا ہے؟ اعمال اچھے کرو. ہمارے پڑھ رہا ہے اس کے اعمال نامے میں جا رہا ہے نا، کریڈٹ ہو رہا ہے، ثواب. روزے رکھ رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، رحم کے رشتوں کی پاسداری کر رہا ہے، محتاجوں غریبوں مسکینوں بیواؤں کو اپنی حلال کمائی میں سے جو ہے وہ انفاق کر رہا ہے. ساری نیکیاں. عمر لمبی ہے لیکن اس عمر کے تقاضے کے لحاظ سے جو نیکیاں بھی وہ کر سکتا ہے. رمضان کے روزے بھی ہیں، عمرہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے،
سب کر رہا ہے تو اس کے اعمال میں ذاتی بات ہے. تو ایسی لمبی عمر جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ تو خیر کا باعث ہے. بلکہ ایک روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک شخص شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں. اب آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا مقام کیا ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے شہید کا. کہ شہید ہی وہ ہے جو جنت میں جا کر کے تمنا کرتا ہے، جس میں حضرت جابر کے والد عبداللہ کے لیے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تمنا کرتے ہیں جب مالک ان سے کہتا ہے مانگو چاہیے، سب مل گیا، کچھ نہیں چاہیے، سب دے دیا، کیا چاہیے؟ ابھی برزخی زندگی ہے، ابھی قبر کی زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے انہیں زندہ کیا بنفس نفیس اور ان سے بے حجابانہ کلام کیا، درمیان میں کوئی مترجم نہیں ہے، بے حجابانہ رب العالمین نے کلام کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنا بڑا اعزاز جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے. مانگو کیا چاہیے. آج ہمارا نقطہ نگاہ بدل گیا ہے. چاہنے والی چیز تو ایک ہی ہے صحیح مانو، جسے چاہ کہہ لو، جسے لالچ کہہ لو، جسے حرص کہہ لو، جس کے لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. آپ صوفیہ کہتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. رابعہ بصری نام کی کوئی خاتون، اس کے حوالے سے ایک آنکھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے. کہاں چلی بھائی یہ آگ اور پانی لے کر کہاں چلی؟ وہ محترمہ فرماتی ہیں، وہ صوفیہ کی جو سرخیل ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی. معاذ اللہ. کیوں بھائی خیریت تو ہے؟ کہا اس لیے کہ جنت کے لالچ میں کوئی شخص اللہ کی عبادت میں چلے اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دو گی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے خوف سے کوئی شخص اللہ کی عبادت میں چلے. یہ صوفیہ کا گمراہ کن نظریہ ہے، یہ پھیلا ہوا ہے. آج بھی جنگ ایڈیشن اس میں ہی دیا ہوا کہ وہ عبادت صحیح نہیں کہ جنت کے لالچ میں کی جائے. دیکھا عبادت کی آج کی جنگ میں یہ ایک فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، اللہ سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب النار. پناہ مانگتے ہیں. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اس میں کامل کے منصب پر فائز کر کے محفوظ کیے گئے. صوفیز نہیں ہے، یہ صوفیز پھیلایا جاتا ہے. تو مانگنے کی چیز، خواہش کی چیز، تمنا کی چیز صحیح معنوں میں جو ہے وہ تو جنت ہے جس کا سودا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہدف. تو جب یہ ہدف ٹھہر جائے تو عرض کر رہا تھا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا. عبداللہ نے کہا مالک تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، اب کیا مانگو؟ کہا نہیں مانگو، اصرار ہے. کہا مالک اگر تیرا اصرار ہے تو ایک خواہش ہے وہ پوری کر. کیا خواہش؟ دوبارہ دنیا میں بھیج. کیوں بھائی؟ دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، جنت پہنچے کو چاہے گا یہاں ہے. کہا اس لیے دنیا میں جانا چاہتا ہوں کہ شہادت کے وقت جب روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو رہا تھا، جب جان کا یہ نذرانہ، جب توحید کی بندگی کی سچائی کے معاہدے پر خون شہیدہ سے میں مہر لگا رہا تھا. سمجھے؟ شہید ہے نا، گواہ. لوگ بھی مانے گواہی کے ہوتے ہیں، سچی گواہی ثابت کر دیا اس نے اپنے خون کے خطروں سے، اپنی جان دے کر کے ثابت کر دیا کہ اس نے جو مالک سے وعدہ کیا تھا، جو عذابوں میں پکارا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گلی گلی اور کوچے کوچے جس نے اس بات کی گواہی دی تھی، آج ثابت کر دیا. سچا گواہ. اس وقت جو تکریم، جو عزت اور آج کی اصطلاح میں جو پروٹوکول، زرداری کے پروٹوکول،
پرائم منسٹر کا پروٹوکول اور اسپیکر کا پروٹوکول، کاؤنسلر کا پروٹوکول، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ابو بکر عمر کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جو بہترین حکمراں اس کائنات کے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ سفیر آتا ہے تلاش میں معاہدے کے لیے، ملنا چاہتا ہے المومنین سے، مدینے کی گلیوں پوچھا پھرتا ہے کہاں ہے تمہارا قصد صدر، کہاں ہے تمہارا امیر، کہاں ہے؟ لوگ ادھر آؤ بلاتے، مسجد نبی لے آئے، کہتے ہیں یہاں ملتا ہے، اور دیکھتا ہوں یہ ایک لمبا ترنگا آدمی جو ہے مسجد نبی کے فرش پر جو ہے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھے ہوئے آرام کر رہا ہے، سستا رہا ہے، تھک گیا ہے کام کرتے کرتے، تھوڑا سستا رہا، وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہے، یہ عمر ہے، یہ امیر المومنین ہمارا، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اس سناٹے میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس اب آئے ہیں سلنڈر ہونے کے لیے، اس کے پاس اب آئے ہیں، یہ اس سے لے کر کیا پروٹوکول، تو دنیا بدل گئی۔ آج میں یہی چاہتا ہوں مزاج بدلے تمہارا، جوان تمہارا مزاج بدلے کہ پروٹوکول کس چیز کا نام ہے؟ بناؤ سگار کا نام پروٹوکول ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ خوش بنے پھریں، یہ نہ کہتا ہوں، میں دین یہ کہتا ہے، لیکن پروٹوکول اس کا مزاج نہیں ہے۔ زلفیں سواری جائیں، کپڑے کی استری پر جو ہے ایک بھی شکن نہ آئے، یہ مومن کی زندگی کا رخ نہیں ہوا کرتا۔ مصعب نمیر کی زندگی رضی اللہ عنہ شہزادہ تھا جاہلیت کے زمانے میں، اسلام لایا، اب جاہلیت کے شہزادہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اسلام کے شہزادہ بھی آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو دونوں کو۔ کل بھی شہزادہ تھا جب جاہلیت سے تھا، اور جب اسلام نے آیا تو حقیقی شہزادہ بنا ہے، کیا کہتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور یہاں تک کہ میدان احد میں جا کر کے شہید ہو گیا ہے، سر ڈھانپو تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھانپو تو عبداللہ نے کہا اس لیے جانا چاہتا ہوں، وہ تکریم وہ پروٹوکول چاہتا ہوں جو شہادت کے وقت مجھے رب تو نے دی، وہ یعنی مل گئی۔ مالک نے کہا عبداللہ یہ میری سنت کے خلاف ہے، جو ایک بار آ جاتا ہے تو آپ سے ممکن نہیں۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرا بعد میں فوت ہوا، جو صحابہ کے نزدیک جو ہے ظاہر ہے شہادت کا مقام زیادہ تھا، تذکرہ کے اندر نہیں کرتا۔ آپ فرمائے نہیں، ایسی بات تم کہہ رہے، یہ بتاؤ وہ آدمی جو بعد میں اپنی طبعی موت مر کے گیا ہے، اس کی نمازیں کہاں جائیں گی، اس کے روزے کہاں جائیں گے، اس کے اور نیکیاں کہاں جائیں گی؟ بس اسی حدیث کی تشریح دوسری حدیث کر رہی ہے کہ اللہ نے جس کو لمبی عمر دی لیکن شرط یہ اچھے اعمال، تو اس کے بعد یہ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی، تو لمبی عمر بہت بڑا انعام ہے اللہ جس کو مالک موقع دے، یہ کوئی تاوان نہیں ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لائف ہے تو وہ چیز جس سے ہم نے کمانا ہے، کیش کرنا ہے، زندگی چلی گئی تو اس کا ختم ہو گئی بات، پھر کیا، کچھ بھی نہیں، زبان خاموش ہو گئی پھر کیا کرے گا؟ تو ایک بتا دیا گیا کہ لمبی عمر اچھے اعمال کے ساتھ، یجو کے لیے جتنی عمر ہو اچھے اعمال کے ساتھ ہو، پھر معاملہ ٹھیک ہے، اور جتنے زیادہ ملے اچھے اعمال کے ساتھ تو سمجھ لو کہ تو ایسا نہ ہو یہ بھی ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ صاحب جو بڑھاپا آتا جاتا ہے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے اور مصروفیات بڑھ جاتی ہے۔ اب لالا جی دکانی نہیں چھوڑ رہے، جوانی کے عالم میں ان کی مصروفیات کم تھی، جوانی کے عالم میں یہ بہت تیز کام تھے، بڑھاپے کے عالم میں اب کچھ ایسا ہے حص بڑھ جاتی ہے، دکان چمٹا ہوا ہے، دکان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ بوڑھا
حالانکہ بچے جوان ہو چکے ہیں، بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، اب تو تجھے چاہیے کہ تو اب وقت کر دے اپنی زندگی کو، اب بھی لگاؤ ابھی لگاؤ۔ اب پوتوں کا نمبر ہے، پوتیوں کا نمبر ہے، نواسوں کا نمبر ہے، نواسیوں کا نمبر ہے۔ اب یہاں آ کر کے پھنسا ہوا ہے کہ ساری محبت کے مستحق ہیں یہ سارے رشتے، یہ بنداس نہیں لینا ہے، لیکن بالکل آپ دیکھیں کہ حص جو ہے بڑھ جاتی ہے، بڑھتے کیا دنیا کی حص بڑھ جاتی ہے، جتنا قبر سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا بسا اوقات دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس بوڑھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بوڑھا جس کا دل جوان رہے، بڑھاپا نہیں ہے، عزم جس کا جوان رہے، فکر جس کی مضبوط ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زندگی۔ جتنی لمبی زندگی ملے صحت کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، یہ تو بہترین چیز، یہ بہترین بولا ہے، بہت بڑا مالک کہنا ہے۔ اور دوسری طرف جب پوچھا گیا فاج الناس شر، لوگوں میں برا کون، سب سے زیادہ برا کون، کیا فرمایا؟ من طال عمر وسار عمر، عمر بھی لمبی ملی اور اس ظالم نے برائیوں کا بوجھ لگتا چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 60 سال کی عمر بھی اللہ نے کسی کو دے دی، اب اس کے بعد بھی اگر نہیں سنبھلا تو مالک یہاں پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو۔ 60 ایئرس مل گئے بابا جی کو، بابا جی کی بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، ابھی وہی ہے جیتے گا بھائی جیتے گا، آوے گا بھائی آوے گا، یہی ہے۔ 60 سال کے ہو چکے ہیں، سارے اتار چڑھاؤ نرم گرم دیکھ لیے، دین پلے نہیں پڑا، ابھی وہ لگے ہوئے ہیں وہی نعرے بازی میں لگے ہیں، وہ جمہوریت کی گاڑی کو ابھی جو ہے وہ دھکا دے رہے ہیں، دین سمجھ میں نہیں آیا، باقی سب سمجھ گئے، 60 سال تک جو ہے سب سمجھ گئے، دنیا داری کی ساری گتھیاں انہوں نے سلجھا لی۔ 60 سال کا تو جو عمر 60 سال کا سن جو ہے بڑا پختہ ہوتا ہے، بڑے نشے و فراز سے گزرتا ہے، کیا نہیں جانتا وہ، ایک ایک زندگی کی الجھنوں کا گرہیں جو ہے وہ کھول چکا ہوتا ہے، اگر ایک گرہ اس سے نہیں کھلی ہے دین میں گرہ نہیں کھلی، یہ سمجھ نہیں پایا جاتا۔ اب بھی وہی ہری پگڑی باندھے گا، فضائل کی موضوع روایات سنائے گا، اب بھی 60 سال ہو گئے تو بدنصیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 سال کا موقع اللہ نے اس کو دے دیا اور پھر بھی دین نہیں سمجھا، تو لمبی عمر ملی اور اللہ کی بارگاہ میں گیا لے کر گیا، برائیاں لے کر گیا، تو ظاہر ہے لمبی عمر کے ساتھ اب بھی نمازیں نہیں پڑھ رہا، ابھی رمضان روزے نہیں جا رہے، اب داڑھی ابھی تک نہیں آئی، 60 سال کے بڑے صاحب کے ہاتھ میں ممکن ہے راجا بھی ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی بلیڈ لے کر کے ابھی کوشش کریں گے، یہاں ماریں گے تو یاد کاٹے گا، بلیڈ بھی نکلے گا، پھر بھی اس کو کہیں گے جائے تو کر دو۔ ارے تو یہ تو آ جا، اب 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب کون سی خاتون تجھ پر عشق کرے گی، فریفتہ ہوگی، اب تو داڑھی رکھ لے بھائی ہے۔ عشق کرنے والے جو ہیں اگر مومنہ ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں مجھے شوہر چاہیے داڑھی والا، انتخاب ہے نا، اپنا اپنا انتخاب ہے۔ مومنہ بچی تو کہے گی مجھے داڑھی والا چاہیے، کلین شیو نہیں چاہیے مجھے، اور فاضلہ جو ہے وہ تو کہے گی بھائی مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، میں تو بڑی الرجی ہوں مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے۔ چلو بھائی 60 سے پہلے تک اگر نہیں آئی، ارے بھائی اب تو داڑھی آ جائے۔ مجھے واقعی میں افسوس ہوتا ہے جوانوں کے لیے، کوئی میں کون ہوتا ہوں رخصت دینے والا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رخصت نہیں دی، کلین شیو، کوئی رخصت، کوئی ایکسکیوز نہیں، اس میں جوان اور بوڑھے کی کوئی قید نہیں، لیکن پھر بھی کے لیے جوان کے لیے کچھ آزمائشیں، 60 سال کے بوڑھے کو کیا مشکل ہے، یہ نام دیکھ وہ دن میں 2 بار اس کے بعد باہر نہیں نکلیں گے، وہی کوٹ پینٹ ٹائی کی گرہیں لگا کر کے وہ ہمارا بیوروکریٹ جو ہے 70 سال کا اور وہ اب نکل رہا ہے۔ یہ بدقسمت ہے، اتنی لمبی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر دے دی مالک نے، اور اس کے بعد کیا ہے، عمل کیا ہے، بسا عمل اس کے برے۔ تو داڑھی تو ایک معمولی نشانی تھی ایمان کی، یونیفارم تھا ایک مسلمان کا، شاعر ہے ایک مسلم کا،
تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے اس بر صغیر کے 2-3 صف اول کے خطیبوں میں سے خطیب ہے. ہمارے یہ سناتے رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے، میں تو خیر دیکھا بھی نہیں ان کو. وہ ہمارے خان وہ ظہور صاحب کے والد صاحب جو ہیں یہ تقریریں سن چکے ہیں ان کے، آپ کے عطا اللہ شاہ بخاری. کیا قیامت کا خطیب، 3 خطیب جو اس بر صغیر کے مشہور ہیں، ایک ابوالکلام آزاد، ایک عطا اللہ شاہ بخاری، اور ایک بہادر یار جنگ حیدرآباد دکی. برابر فساد مجال ہے کہ مجمع اٹھ جائے قیامت کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے خطابت. تو ایک ان کا بھی شاگرد تھا عطا اللہ شاہ بخاری کا، اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا شاہ جی اسلامیہ کالج میں یہ داڑھی رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. اسلامیہ مطلب کالج ہے، مدرسے میں تو داڑھی رکھنا مشکل نہیں ہوتا ہے، ماحول مدرسے کا یہی ہے، اور وہاں تو ایڈمیشن ہی نہیں دے گا وہ بغیر داڑھی کے. کہا شاہ جی کیا کروں، دل تو چاہتا ہے. اور مطلب ان کا شاگرد تھا، دیندار تھا، نمازی روٹا تھا، کہ جوان تھا. کالج کا ماحول، اسلامیہ کالج میں شاہ جی داڑھی رکھنا بہت مشکل کام ہے. شاہ جی نے کیا تاریخی جواب دیا. وہ سکھوں کا ایک کالج بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سکھوں کا جو کالج ہے خالصہ کالج ہے، خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے، اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل ہے. اب سکھ جو ہوتا ہے آپ دیکھتے داڑھی بھی رکھتا ہے اور داڑھی باندھتا ہے اور چوٹی بھی رکھتا ہے. ان کا خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے، اور بیٹے اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل ہے. سمندر لگے جب داغا فال ہوا ہے، ہمارا جنرل جو تھا جو سرنڈر ہو رہا ہے پاروڑا کے سامنے، جو انڈین جنرل اس کے سامنے سرنڈر ہو رہا ہے، تمغے نوچ رہا ہے، پستل لے رہا ہے، ٹھیک. اس کے داڑھی سکھ تھا نا، داڑھی اس کے پگڑ باندھے ہوئے. اور ہمارا شیر خان، ہمارا شیر خان ہے نا، سارے شیر ہیں ہمارے، وہ اپنا مذہب چھوڑنے والا نہیں، جو باطل مذہب ہے، جو گرو نانک کی ایک نشانی ہے، ایک کافر کی، اور ایک امام الانبیاء، انبیاء میں جس کا سب سے اعلیٰ مقام فضیلت کے لحاظ سے افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا سارے عالم کے لیے. اس کی نشانی رکھتے ہوئے ایک مسلمان جنرل اور ایک اسلامیہ کالج کا نوجوان جو ہے وہ شرمندہ ہے. کیا ہے ہمارا، ہم کیسے ہو گئے؟ اجراءات کہاں سے لائیں گے؟ یہ غلامی کے بندھن ہم کب توڑیں گے؟ پہلا قدم یہ خود اعتمادی پیدا کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پہلے اعتماد پیدا کرو کہ کائنات کا سب سے بہترین اللہ کا بندہ ہے، اماموں میں سب سے افضل ہے. اس کی سنت کو اپنانے میں ہم شرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہمارے، اعتماد ہی نہیں ہمارے اپنے دین پر. تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بندوں، اگر اچھے اعمال کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑا انعام ہے. کھاتا برابر جو ہے جا رہا ہے کہیں، اور اگر برے اعمال کے ساتھ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق شر الناس ہے. تو اللہ سے دعا مانگیے کہ جب تک مالک زندہ رکھے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.